اس میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے. اگر تو ہم اکثر یہی کرتے ہیں کہ پرائیویٹ ممبر کوئی بل آیا اس بل کو کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سے کنسنٹ لیا جائے. یہ جو پریولیج بل تھا یہ شاید ہم نے 2020 میں بھیجا تھا, اس وقت کی گورنمنٹ کو بھیجا تھا, تو 2 سال تک اس بل کا پتہ ہی نہیں چلا. تو جب گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں تو گورنمنٹ اس بل کے ساتھ ایسی ٹریٹ کر سکتی ہے جیسے گورنمنٹ بل کے ساتھ. تو وہ گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم کنسنٹ نہیں دیتے ہیں تو ہم اس کو ہاؤس پہ نہیں لے کے آتے. اگر پاس ہوتا ہے تو اس نے سیدھے گورنر کے پاس جانا ہوتا ہے. آپ نے کہا پرائیویٹ ممبر بل آپ کا ایک اور کوئی رائٹ ٹو انفارمیشن والا بل, گلا تو مجھے آپ سے. آپ کو پتا ہے اس رولز کے تحت اگر 1 مہینے تک اگر کوئی گورنمنٹ یا کوئی گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کنسنٹ نہیں دیتا ہے, سائلنٹ رہتا ہے, یا تو دے گا یا نہیں دے گا. اگر سائلنٹ رہتا ہے تو آپ دوبارہ آ کے آپ نے کیوں اپنا بل لے کے کیوں نہیں آئے؟ 1 مہینے سے زیادہ تو رول یہی کہتا ہے کہ اگر وہ خاموش رہتے ہیں آپ نے دوبارہ اس بل کو آپ نے سیکریٹریٹ میں دینا ہے, آپ کیوں لے کے آئے؟ یا پھر آپ نے کالنگ اٹینشن کی بات کی. کالنگ اٹینشن کا رول یہ ہے کہ آپ نے ادھر کالنگ اٹینشن موشن اٹھانی ہے, ادھر سے کنسرن منسٹر نے جواب دینا ہوتا ہے. تو اس وقت کے منسٹر نے جواب دیا ہوگا, کسی ریزولوشن پہ کمپلائنس نہیں ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو سیشن ہوا تو آپ بھی بتایا کریں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ سارا سیکریٹریٹ کا قصور ہے, آپ کا بھی قصور ہے تو اپنا بھی. ریکمنڈیٹری ہے نہیں ہے, ہوتا یہ ہے نا 90 دن میں آئی ہے جاوید صاحب. ایسا نہیں ہے کہ رپورٹ یہ آئی ہے, رپورٹ چاہتی ہے 90 دن میں ادھر دینا ہوتا ہے ہم نے. جی امجد صاحب. جاوید صاحب آج شاید جو روزہ لگا ہے تھوڑا سا یہ 95 93 اور 94 کلیئر ہے جاوید. یہ ڈبیٹ پہلے کلوز ہو چکی ہے کہ آپ پرائیویٹ ممبر بل جمع کرا دیں. اسپیکر صاحب کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو ایوان میں لے کرے یا گورنمنٹ کو بھیجے. جی اسپیکر صاحب نے گورنمنٹ کو بھیج دیا تو گورنمنٹ کے پاس 1 منتھ کا ٹائم ہے. 1 منتھ 1 مہینے کے اندر گورنمنٹ نے اس کے اوپر کنسنٹ دینا ہے. اگر گورنمنٹ کا کنسنٹ نہیں آتا 1 مہینے میں تو یہ تصور کیا جائے گا کہ گورنمنٹ نے کنسنٹ نہیں دیا. اس صورت میں آپ کو پھر 94 کے تحت پراپر اپلائی کرنا ہے اسپیکر کے پاس آ کہ میں وہ ایگزاسٹ کر چکا ہوں, گورنمنٹ کا رسپانس نہیں آیا, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے, آپ نے بل کو فالو کرنا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ بل ٹیبل کر کے اسپیکر کے چیمبر میں دیا, اس کے بعد میرا کام ختم ہو گیا, اب صرف میں نے تقریر کر دی ہے. تو آپ کو تقریر کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی ہے. پہلے آپ محنت کریں, اس کے بعد تقریر بھی کریں. تقریر کی اجازت تو دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تقریر کی اجازت ہے, وہ ایشو نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں تقریر تو ہونی چاہیے, لیکن سٹیپس کے اندر آپ نے تھوڑی محنت کرنی ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا کہ گورنمنٹ نے ہر بل کو ہر صورت میں 1 منتھ میں کنسنٹ دینا ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. گورنمنٹ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ کے ہر بل کو ہر مہینے دیکھ کے کنسنٹ دے. تو اللہ نے اپنا کورس بنایا, پرائیویٹ ممبر بل کے لیے راستہ بنایا کہ یار بس اسپیکر صاحب کی ایک کارٹیسی ہے کہ جو ہی بل آتا ہے تو اسپیکر صاحب نے اس کو بھیجنا ہے. کارٹیسی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ گورنمنٹ کو ایک دفعہ بھیج دے, دیکھیں گورنمنٹ ان کے پاس اس کے لیے کوئی مطلب ایشوز ہے کہ نہیں ہے. ادروائز گورنمنٹ نے اپنے آپ کو ڈارمنٹ کیا, تو اس پرائیویٹ موور کی ذمہ داری ہے وہ اس کو لے کے چلے. تو مہربانی کریں آپ اپنے بل کو تھوڑا سا ایک نوٹس کے ذریعے دوبارہ لے آئیں. ہاں پہیے لگا دیں, پہیے لگا دیں, پہیے لگا بیٹھے ہیں. لا منسٹر وزیر داخلہ بھی بیٹھے ہیں اور لا منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں. ادھر گلگت میں جس طرح کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس کا بھی مداوع ہونے کے لیے ہمارے واقعی پولیس بھی ہے, ایجنسیز بھی ہیں, انویسٹیگیشن کی ٹیمز بھی ہیں, سب کچھ. جب تک وہ میڈیا پہ نہیں آتے وہ غریب لوگ, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. ایک غریب کی بیٹی 19 یا 18
जनवरी को अगवा होती है, 20 जनवरी को उसकी FIR होती है और आज तक वो उस पर कुछ नहीं होता। ताहम फिर SSP साहब नो डाउट सोशल मीडिया पे आके कुछ न कुछ सफाइयाँ दे रहे हैं, मगर मेरी CM साहब से भी, वजीर दाखिला से भी, लॉ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश यही होगी, ये विक्टिम है, लॉ मिनिस्टर साहब का ही वोटर है, हल्के का है, उसका भाई बिल्कुल ही माजूर है, मजदूरी करेगा या बेटी के केस के पीछे थानों के चक्कर लगाएगा, कहेंगे गरीबों पे रहम करें, गवर्नेंस को कोई थोड़ा सा अहमियत दें, रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करें। गरीब अगर इस तरह रुलते जाएं, दूसरे जो है ना जमीनें बेच के करोड़ों के उस हिसाब से वो फिर इस तरह करें तो वो गरीब तो इस तरह जलील होते जाएंगे। उससे पहले इधर ही जुल्फिकाराबाद से एक गरीब उठाया गया गन पॉइंट पे, कुछ दिनों के बाद वो फिर छूटता है या वो फिर उसको वापस ले आते हैं। फिर तीसरे चौथे दिन KCBL के मैनेजर को मारा जाता है, पीटा जाता है, मगर फिर उसकी दफ्तर से भी उसको रिमूव किया जाता है कुछ लोगों के ईमा पे। चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी दस्तबस्ता गुजारिश होगी, इंसाफ बहुत अच्छी चीज है, कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। प्लीज इसको नोट कर लें जो हजरत अली ने फरमाया है। कब तक इस तरह जुल्म चलता रहेगा? अपने कामों में इस रमजान के मुकद्दस महीने की तकद्दुस का वास्ता देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतों से हमारे तमाम मुसलमानों को बरकतें नसीब फरमाए, मगर साथ इंसाफ की भी तौफीक दे, हिम्मत दे। मैं ये कहूँगा, क्यों इस तरह हो रहा है? अगर फिर हम इस असेंबली फ्लोर पे भी ना कहें तो हम किधर जाएं? लोगों ने अपना वोट इसीलिए हमें दिया है। होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इनसे होम मिनिस्टर इस पे इसकी प्रोग्रेस का कुछ काइंडली